سلیلا 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 بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر زندگی آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ کیا حاصل دل و نگاہ گر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں دال دو دم تیرے دل دے اندر تو رکھ اینا نڑ یاری ہو گال دو دم تیرے دل دے اندر تو رکھ اینا نڑ یاری ہو تے آپے جاون آمن تے آپے جاون اے نوکر سرکاری یہ ہو مخفی خزانہ آہا قیمت جس دی بھاری ہو اور مرشد سانو سبق پڑھایا یا حضرت باہو اگیلی سہ باری ہو دال دلیلاں چھوڑ وجودوں ہو ہوشیار فقیرہ ہو بن توکل پنچھی اڑ دے پلے خرچ نہ زیرہ ہو اے روز روزی گڈ کھان ہمیشہ نہیں کر دے نال ذخیرہ ہو تے مولا خرچ پچاوے یا حضرت باہو جو پتھر دے وچ گھیڑا دال درد اندر دا اندر ساڑے جے باہر کران تے گائل ہو تے حال اساڈا او کی جانن جو دنیا تے مائل ہو تے باہر سمندر عشقے والا ہر دم رہندا حائل ہو اے پہنچ حضور آسان نہ باہو اسی نام تھرے دے سائل ہو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما تمام احباب میں کہ بڑو صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سیدہ خاتون جنت کی انوکھی شان ہے سیدہ خاتون جنت کی انوکھی شان ہے سیدہ خاتون جنت کی انوکھی شان ہے ان کی مدحت میں خدا کا بولتا قرآن ہے جن کی مدحت میں خدا کا بولتا قرآن ہے دختر
دخترے ختم الرسل وہ مادر حسن و حسین دخترے ختم الرسل وہ مادر حسن و حسین بانوئے مولا علی وہ بانوئے مولا علی وہ آیت رحمان ہے سیدہ خاتون جنت کی انوکھی شان ہے اور جس نے جلنا ہو سکر میں رکھ لے بغض فاطمہ جس نے جلنا ہو سفر میں رکھ لے بغض فاطمہ ان کی نسبت سے ہی مومن صاحب ایمان ہے نسبت سے ہی مومن صاحب ایمان ہے سیدہ خاتون جنت کی انوکھی شان ہے محو سجدہ ہے حرم میں آج یہ نو کے قدم محو سجدہ ہے حرم میں آج یہ نو نظم میں لکھنے کو آصف سیدہ کی شان ہے سیدہ خاتون جنت کی انوکھی شان ہے مدحت میں خدا کا بولتا قرآن ہے اللہ تبارک و تعالی ثنا درود پاک حضور تاجدار مدینہ آقا مولا احمد مجتبی و ہدی محمد حضور سیدہ کائنات حضور رحمت کائنات طفیل مالک کریم سڑے سب دے حال دے مہربانی عطا فرمائے مالک کریم صاحب عرص بزرگاں دے مالک مزید درجات بلندی عطا فرمائے مالک کریم سڑے سب دے حال دے خصوصی مہربانی عطا فرمائے صاحبو اللہ رب العزت کا کروڑ ہا فضل و احسان جیسے محمد عربی دے غلام اللہ رب العزت نے اپنی رضا نو مخفی رکھیا اپنی رضا نو مخفی رکھیا ہے کہ انسان نیک عمل کردہ رہے کی پتہ کیڑا اٹھیا قدم وہ مالک قبول کر لے انہیں اپنی رضا نو مخفی رکھیا اگر انسان نو پتہ چل جائے
کہ میرا یہ عمل قبول ہو گیا تو انسان اس عمل تے انحصار نہ کر لے کہ اس رضا نو مخفی رکھیا گیا کہ کی پتا انسان دا کیڑا ایسا عمل اور قبول ہو جائے تو ساری زندگی دا بیڑا پار ہو جائے. اسی طرح انہیں اپنی رضا نو مخفی رکھیا اور اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ ولایت دا نور جس کس نو عطا کردا ہے وہی مخفی رکھیا گیا کہ کی پتہ مالک نے کینوں چمک عطا کر دیتی ہے. اور یہ ولایت دا نور یہ مالک دی عطا ہے تو مہربانی ہے دی کیوں ایک قیامت تک سلسلہ یہ حضور دی امت دا خاصہ ہے کہ اس امت سے قیامت تک اللہ دے ولی آندے رہن گے. یہ فیض تقسیم ہوندہ رہے گا. کیوں انبیاء کرام تشریف لے کے آئے انہوں نے آ کے فیوزات الہیہ تقسیم کیتے اور اولیاء کاملین تشریف لے کے آئے اور قیامت تک یہ ڈیوٹیاں لگ دیا رہن گیاں اور انبیاء کرام فیوزات الہیہ تقسیم کرتے رہنے اور قیامت تک جتنے بھی اولیاء کاملین آن گے فیضان محمدیہ تقسیم کرتے رہن گے. سینے عشق رسول نہ آباد ہوندے رہن گے. اور اللہ دے ولی مالک کریم نے کتنا اعزاز عطا فرمایا کہ الا خبردار انہا بے شک مالک کریم تنبیہ فرمائی کہ خبردار بے شک. صرف الا بھی آ جاتا تو بڑی بات سی لیکن انہا کیا خبردار بے شک جڑے اللہ دے ولی نے جڑے اللہ والے نے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون انہوں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی انہوں غم ہے. کیوں جڑے اللہ والے نے اللہ اکبر جڑا اللہ دا ولی ہے کیوں اللہ دے جڑے ولی نے انہاں رب بھی پیار کرتا ہے. اللہ اکبر اللہ دے ولی نا مالک بھی محبت کرتا ہے. اللہ اکبر جنہ مالک پیار کرے ساری خدائی پیار کر دی. اللہ اکبر جنہ جڑے مالک دے پیارے ہون انہاں ساری خدائی محبت کر دیئے ساری خدائی پیار کر دیئے. یہ اللہ دے ولی کوئی خوف نہیں نہ کوئی غم میں. اور وہ لوگ جو ایمان لائے کانو یتقون اور اللہ سے ڈرتے پرہیزگاری اختیار کرتے. اللہ دے ولی پرہیزگار پرہیزگاری کوئی نماز پڑھن دا نام پرہیزگاری نہیں نیک کماں دا یہ پرہیزگاری نہیں. چھوٹے چھوٹے گناہوں تو بچنا ہے پرہیزگاری ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں تو اپنے آپ نو بچانا. اور دیکھو نا کہ انسان نسبت دا مقصد ایک ہی ساری زندگی چ اس نسبت دی خوشبو آوے اس نسبت دی خوشبو زندگی چ موجود ہوئے. یہ تعلق ایک جڑی نسبت ہے انسان جس طرح قبلہ فرما رہے سن کہ اولیاء کاملین دا جڑا فیض ہے انہاں دی حیات چ جاری رہندا ہے اور بعد از وصال بھی جاری رہندا ہے. کیونکہ مالک دی عطا ہے اور مالک دی عطا کبھی ختم نہیں ہو سکتی. بلکہ حضور بادشاہ صاحب فرماندے نے کہ بزرگ دنیا تے اس طرح جس طرح تلوار در نیام اور دنیا تو چلا جاوے اس طرح جس تلوار نیام چو باہر آ گئی ہے اور اس طرح انہوں نے فیض عام ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. لیکن فیض حاصل کرنے بھی طریقے نے اور نسبت بڑا اثر رکھ دیئے. ایک بزرگ فرماندے سن کہ یا اللہ میں تو راضی ہو جا یا اللہ میں تو راضی ہو جا یا اللہ میں تو راضی ہو جا. ایک بزرگ اور تشریف فرما سن وہ کہتے کہ پہلا تو اپنے دل لکھ کیا تو جو تین رب نے دیتا کیا تو رب دی دین تے راضی ہے کیا تو اس بات ہے تو راضی ہے جو تینوں دیتا ہے. کیوں اسی بعض اوقات وہ چیز گنی دی ہے جو ساڑے کول نہیں ہے تو جو سا کو ہے اسی وہ کدی گنی کوئی نہیں. اگر اسی اس بات نو گنیے جو رب سانو عطا کیتا اسی شکر ادا کریے تو جدو شکر ادا کرنا شروع کر دے مانگے جدو شکر ادا کران گے شکر دی دولت آ جائے گی. مالک کریم دا وعدہ ہے جڑا میرا شکر کرے گا میں اور زیادہ عطا کراں گا. اللہ اکبر. جی تیرے کو نعمت نہیں ہے وہ صبر کرے گا رب تیرے نال ہے تو صبر کرے گا کوئی تکلیف ہے صبر کر. رب فرمائے میں صبر والے دے نال ہاں. تے جے نعمتاں جو تیرے کول ہے نے وہ نعمتاں نو اگر ویکھ شکر ادا کر. شکر دا مقصد کی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک بزرگ سننا تو جو ہے نا ایک بزرگ سننا اللہ اکبر آکھیا کہ دسو شکر دا معنی کی ہے. شکر دا معنی کی ہے
سب نے بیان کیتا تے جدوں جناب دی خود باری آئی نا آپ نے فرمایا میرے جڑا میرا سب نے مانا بیان کیتا شکر دا، جناب دی باری آئی کہ میرے اللہ اے بیٹا بیان کرے گا تو جدوں چلدا گیا سلسلہ جو بزرگاں دی باری آئی نا کہ میرے اللہ اے بیٹا بیان کرے گا، جدوں انہوں نے شکر دا مانا بیان کیتا نا تو بڑے بڑے بزرگاں اور بیٹے دے ہاتھ چومے آ کے انہوں نے شکر دا مانا کی بیان کیتا، انہوں نے شکر دا مانا یہ بیان کیتا کہ اللہ دیاں نعمتاں انسان کھاوے تے پھر اللہ دیاں نعمتاں کھاوے تے شکر اے کہ پھر بندہ رب دی نافرمانی چھڈ دے وے۔ شکر دا زبان تو شکر نہیں، اور شکر بھی ادا کرنا چاہیے بحمد اللہ، زبان نہ اس انداز شکر ادا کرو کہ دل بھی نال گواہی دے، دل بھی گواہی دے کہ مالکا تو سانو بڑا عطا کیتا ہے۔ اور شکر دی دولت ادو عطا ہوئے گی کہ انسان دنیا دا معاملہ ہے اور دین دا معاملہ ہے، تو جو ہے نا ایک دنیا دا معاملہ ایک دین دا معاملہ، دنیا دا معاملہ ہے توجہ میری طرف، دنیا دا معاملہ ہے اور دین دا معاملہ ہے۔ اگر دنیا دا معاملہ ہے نا تو پھر پیچھے ویکھو، دین دا معاملہ تے اگے ویکھو۔ کس طرح دنیا دا معاملہ ہے پیچھے ویکھ، اگر اللہ نے تین جو عطا کیتا ہے تو پیچھے ویکھ، اگر تیرے کول چھت ہے تے کوئی سواری دی نعمت ہے، پیچھے ویکھ کوئی بندے ایسے ہے جنہاں دے کول سواری دی نعمت نہیں، جنہاں دے کول ظاہری طور تے انہاں نعمتاں نہیں ہے جو تیرے کول نے، وہ بھی بندہ رب دا ہے۔ لیکن بعض بندے اے جڑے یار اسی ہزاراں تو چنگے ہیں کہ بندے اسی بھی رب دے ہیں، لیکن وہی بندے رب دے۔ بعض وقت لوگ ایسے ہیں ایک وقت دا کھانا مشکل ہے لیکن مالک سانو عزت نہ عطا کر رہا ہے۔ اگر اگے ویکھاں گے اتنے کروڑوں دے مالک ہے نے، ارباں دے مالک ہے نے، تے دنیا دی ہوس ایسی ہے تے مکدی نہیں۔ حضور دی حدیث دا مفہوم فرمایا ہر امت دا ایک فتنہ ہے، فرم میری امت دا فتنہ مال ہے، مال میری امت دا فتنہ ہے۔ یہ مال بزرگ فرماؤندے دعا منگیا کرو مالکا اگر مال دیویں تے فضل والا دیویں تے یاد والا دیویں۔ بعض اوقات مال ہی تے معاملہ خراب کرتا ہے۔ اللہ اکبر، فرم یہ فتنہ بعض اوقات بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، حلال ہوئے جتنا مرضی ہوئے پر پھر بھی اگر کروڑا میں آ جان نا، لیکن پھر مخلوق خدا کسی بندے نو ماڑے نہ سمجھ بیٹھی۔ حضرت سید سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ کسے پوچھے حضور اتنا مقام کیوں ملیا، اتنا مقام کیوں ملیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں کدی کسی نو ماڑیا نہیں سمجھے، اگر کسی نو حقیر جان لیا، اگر کسی نو ماڑیا سمجھ لیا، مخلوق تو وہی تو رب دی ہے نا۔ وہ کی پتا تو کسی نو ماڑیا سمجھے، وہ کی پتا مالک نے کیڑے تیرے عیب چھپا کے تینوں عزت عطا کی تھی۔ وہ کریم ہے نا، بے پرواہ ہے نا۔ حضور بادشاہ کریم رحمت اللہ تعالی سلطان عارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی قرب دیدار چ فرماندے نے کہ مالک کریم دے لکھ ذرائع قرب دے نے، اللہ دے قرب دے لکھ ذرائع نے، لیکن سب تو بڑا ذریعہ قرب دا کی ہے کہ رب دی مخلوق نہ رب دی رضا دی خاطر پیار شروع کر دے۔ رب دی مخلوق رب دی رضا دی خاطر پیار شروع کر دے۔ اللہ اکبر، تو اس تو کہ شکر دی نعمت انسان دے کول جڑی نا یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صاحب بزرگان دین آپ دی زندگی مبارک اٹھا کے دیکھو کہ انہوں دی زندگی چ ایک لمحہ بھی یاد خدا تو غفلت نہیں، ہر تمام زندگی اللہ اکبر یاد خدا تو غافل نہیں، دن رات ذکر فکر، اللہ مخلوق خدا نہ بھلائی، مخلوق خدا دی خدمت، ارے بکھیاں نو کھانا کھلانا، مہمان نوازی، یہ اولیاء کام نہیں دے طریقے نے۔ اور دیکھو نا صاحبو، اسلام دے رکن اڈی پچھلے بیلی بیٹھے نے، کوئی 4 منٹ گلا نہ کرن تے بڑی گل ہے، جے کرنی ہے بڑی موج والی گل ہے، کوئی نہ کہو نا سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، ساری دیہڑی تہاڈے کول ہے تے کل بھی ہے جناب، سبحان اللہ۔ تو دیکھو نا اولیاء کاملین ہر گھڑی یاد خدا، ہر گھڑی یاد خدا۔ دیکھو نا صاحب اسلام دے رکن کتنے نے؟ 5 نے نا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھو نا کہ
کلمہ شریف پڑھیا دار اسلام میں داخل ہو گئے. بیلی بڑی گل مانتے نا, گلاں جاری نے ماشاءاللہ سبحان اللہ, بڑے ماشاءاللہ سبحان اللہ. اٹھ کے اگے تشریف لے آؤ جناب, اگر پچھڑے احباب کے تشریف لے آؤ, تھوڑے نیڑے آ جاؤ جناب, کوئی بات نہیں, اگے تشریف لے آؤ. غصہ کر بھی لو تو کوئی بات نہیں, سبحان اللہ, اگے تشریف لے آؤ. سبحان اللہ. کیونکہ پاکیزہ محفلاں نے کی پتہ کیڑی کیڑی قبولیت والی ہوئے, پتہ ہے مالک کی مہربانی فرما دے. کوئی گفتگو محفل پاک دا ادب ہے تو کہو نا سبحان اللہ. توجہ, اسلام دے رکن کتنے نے؟ کلمہ شریف پڑھیا تے دار اسلام سے داخل ہو گئے. مالک کریم دا کرم ہویا, کلمہ شریف سبحان اللہ. تو دیکھو نا, اگر کوئی بندہ مالدار ہوئے گا, صاحب نصاب ہے, زکوٰۃ فرض ہے تو پھر ہی زکوٰۃ دے گا نا. اگر زکوٰۃ نہیں فرض, نہیں صاحب نصاب تو ٹھیک ہے. کئی ایسے ہے نہیں کہ وہ صاحب نصاب ہے لیکن زکوٰۃ دیں تو بہت پریشان ہوندے نے کہ بڑا مال پاک بھی نہیں کرتے, یہ تو بڑے غلط اثرات مرتب ہوندے نے. تو توجہ, اگر کوئی بندہ صاحب نصاب نہیں, ماڑا بندہ ظاہری طور دولت کا معاملہ نہیں, زکوٰۃ نہ دے تو کوئی بات نہیں. اگر کوئی بندہ صاحب نصاب نہیں تو حج فرض نہیں ہے اوپر, مالدار حج فرض نہیں تو حج نہ کرے. کوئی نفلی دی مالک توفیق دے دے تو کوئی مہربانی ہو جائے. ایک مرتبہ حج فرض ہے, دوبارہ کرے گا مالک مہربانی کرے گا اور نفلی ہو جائے گا. ایک مرتبہ فرض ہے مالداروں پر. اگر کوئی صاحب نصاب نہیں, کوئی ساری زندگی پہنچ نہیں تو فرض تو کوئی بات نہیں. اسی طرح نماز کا معاملہ, روزہ اللہ نے توفیق دیتی ہے تو انسان رکھے گا, صحت کامل ہے تو رکھے گا. روزہ صحت بھی ہے, ارے پرہیز گاڑی دا سامان بھی ہے, اور یہ اجر خود مالک کریم عطا فرمانا ہے. بہت بڑی شان ہے روزہ. اللہ اکبر. ایسے بزرگ بھی کئی بزرگ گفتگو کرتے ہیں, کہتے کہ اصل تے انہوں نے کتنی مضبوطی سی, کہتے اسی روزہ بھی رکھی دا سی تے کنک بھی اسی جا کے باہر کٹی دی سی, روزہ بھی رکھی دا سی. کتنا مضبوط انہوں لوگوں نے دل چ عقیدہ سی, محبت سی کہ نہیں رمضان شریف نہیں دا معاملہ کرنا. اور بزرگ ایک گل سنا, شکرگڑھ دے علاقے چ گئے, وہ کہتے کہ اسی سردی رمضان شریف دا معاملہ تے نال کنک دی کٹائی دا معاملہ, اسی کنک بھی کٹنی اور جا کے نا کئی غیر مسلم ہوندے سن, غیر مسلم نے کہنا اگر انہوں نے کھانا وہ نالوں بھی کٹتے سن, انہوں نے کھانا آنا نا دوپہر نو, انہوں نے کہنا پردے چ کھایا مسلمانوں دے روزے نے. بزرگ ایک گل دسی, انہوں نے کہنا پردے چ کھاؤ. نہیں اس کتنا ادب سی کہ رمضان شریف دے روزے مبارک دا ادب غیر مسلم ہی کیتا. حضور فرمائے میری امت جب تک رمضان شریف دا ادب کرے گی عزت پاوے گی, یہ جدو رمضان شریف دا ادب نہ کرے گی ذلیل ہوے گی. مفہوم حدیث ہے, اگر رمضان شریف دا مہینہ آوے حق کے ادب کرے گی. صحت, اگر کوئی بزرگ شیخ فانی ہو گیا, بزرگ ہو گیا ہے, بہت بزرگی دا معاملہ, بیماری دی شدت, شیخ فانی دا حکم اوپر اگر لگ جائے تو روزہ کسی نے رکھوا دے روزہ, ہن دیکھو کہ زکوٰۃ فرض ہے تو دے گا, حج دا معاملہ اتنا مال ہے تو حج کرے گا, روزہ کوئی توفیق ملے گی تو پھر کرے گا. 3 تو پہلا کلمہ شریف 4 رکن ہو گئے نا, تو رہ گئی نماز. کوئی نہیں سمجھائی, یہ تو اسی پڑھ ہی سکتے نا. تو جب نماز اللہ دے سپرد ہو جائے تو پھر پیچھے رہندا کی ہے, دسو پھر پیچھے رہندا کی ہے. اس بات کو کتنا ہلکا لیا جاتا ہے. اور سایو مسجد شریف آئیے بڑی شان ہے, اولیاء کاملین دے اے انہاں دی ساری زندگی اللہ وہ شان مقام. مسجد شریف سے بندہ آ جائے تو مالک توفیق دے تو بڑی بات ہے. لیکن صاحبو جتھے بھی کوئی معاملہ ہو گیا ہے وہ حاضری مالک دی دے. حضور فرمایا جو الات الارض مسجد و طہورا, میرے آن اللہ نے ساری کائنات کو مسجد بنا دیتا ہے. صاحب ارے جتھے ہی وقت آ گیا, جتھے بھی معاملہ آ گیا, آ کے حاضری پیش کر, وضو کر. دیکھو نا صاحب تو جو ہے نا, ارے دیکھو نا کتنا پروٹوکول ہے. اذان دا جواب دیو تو کتنا بڑا ثواب, اذان دا جواب دو کتنا بڑا ثواب اجر. اور وضو کر کے نماز طرف جانا
جتنے قدم چل کے جانا اتنے قدم نیکیاں، اور وضو کرنا اعضائے وضو دے گناہ دھل جاندے نے. اگر بسم اللہ شریف پڑھ کے وضو کرو سارے وجود دے دھل جاندے نے. وہ جو نماز واسطے اللہ اکبر کہہ کے مالک دی بارگاہ چ آ گئے، گل ساری شوق دی ہے، گل ساری محبت دی ہے. اگر شوق نہ سجدہ دیواں گے تے مالک توفیق اور لذت عطا کرے گا. جی ویکھیا کہ اڑ پھس گئے تے اللہ دی سپرد ایک جگہ تے پروگرام تے گئے تے نماز نو ادھا گھنٹہ رہندا سی، تو کوئی پروگرام دا لیٹ ہو گیا تھوڑا جا، تو میں کہ اذان نو چند منٹ ہے سن، میں کہ بھی بھائی پڑھیو تھوڑی محفل تھوڑی جگہ کریے. اذان دیو تے نال ہی نماز پڑھ کے پھر معاملہ شروع ہوئے. وہ کہنا جی یہی معاملہ رکھیا تو مڑ محفل کسی میں نہیں ہونا کرنا. کئی بندے مذاق نہ کہنے لگ پے جناب. اور ایک دو معاملہ دیکھیا بھی ایک دو مرتبہ اکثر جگہ دے، اگر محفل لنگر شریف تو پہلا، اگر لنگر شریف محفل تو بعد ہوئے گا تو پھر درویش سارے کوئی نہ کوئی نماز پڑھ لینی، پکیاں تو پڑھ ہی لینی ہے، کئی اڑیاں نہیں پڑھ لینی ہے. تو جے معاملہ ہو گیا نا بھائی پڑھو نماز پہلا لنگر تے مڑ کے نماز بھی بہت جماعت ہوئے گی تو بندہ 100 رہنا 10 کی نماز میں. کوئی نہیں سمجھ آئی گل اوکھی ہے پر کوئی گل نہیں، کچھ نہیں ہوتا. بڑے دیکھو کتنی گلاں کرنو بڑے تیزاں سے، او دی گل او دی گل او دی گل. میں ہے شہر باہر مجھے پتہ پنڈ ہون کی دیا، اسی دویاں دے بارے خبر رکھیاں پر اپنے بارے قدر خبر رکھیے. اندر چاہتی جدوں پاواں گے نا تو بہت کچھ لبے گا. اپنے جدوں اندر جدوں چاہتی مارا گے نا کسی تے انگلی ٹھونی بڑی اوکھی ہو جائے، تنقید کرنی بڑی سوکھی ہوتی ہے ہی اداں، پر اپنے اندر اصلاح اپنی اصلاح کرنی بڑی اوکھی ہے. وہ شوق سچا وعدہ رب فرمایا جو ساڈے ول آوے اس دے کارن رحمت رب دی کیوں کر دیر لگاوے. اللہ وہ یودی بارگاہ تے جانا ہے سچ کے جائیے، شام نہ جائیے. پتہ نہیں کیڑا سجدہ وہ مالک کریم قبول کرے کہ ساری زندگی دا بیڑا پار ہو جائے. اللہ اکبر. انسان شوق محبت نہ پیار نہ عقیدت نہ وہ دی بارگاہ چ انسان جھکے. یہ بھی اولیاء کاملین دی صفات نے. کیوں اولیاء کاملین دی زندگی ساری زندگی تقوی، پرہیزگاری، عبادت، ریاضت، محبت، مخلوق خدا نہ بھلائی. اور صاحبو اس صفات اولیاء کاملین ایسی کہ اللہ دی رحمت تو بڑی امیدہ رکھتے سن کہ مالک بڑا بے پرواہ ہے، مالک بڑا بے پرواہ ہے، وہ غفور و رحیم ہے، وہ دی رحمت بڑی وڈی ہے جناب. یہ سب تو بڑی بات. 3 بات عرض کر کے مختصراً اور ایک قدہ شعر اور اجازت کہو نا سبحان اللہ. اولیاء کاملین صفات کے قرب الہی دے ذرائع کہ اللہ دی رحمت تو بندہ کدی نا امید نہ ہے. بندہ اپنے اللہ دی رحمت تو بندہ ہمیشہ پا امید رہے کہ مالک کریم بڑا مہربان ہے، وہ مالک بڑا مہربان ہے، وہ دی رحمت بڑی وسیع ہے جناب. اللہ اکبر. اور اسی رحمت تو بندہ ہمیشہ اللہ اکبر کہ اگر انسان کروڑا گناہ نے اللہ اکبر، لیکن وہ دل اگر یہ امید ہے نا کہ میرا رب بڑا مہربان ہے، رب میرا بڑا غفور و رحیم بڑا مہربان ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ جا کے وہ دی بارگاہ اگر سچی توبہ کریں گا، سچی توبہ توبۃ نصوحا، لکھاں گناہ دے ڈھیر نے تیرے کول، لیکن وہ دی بارگاہ چ جا، وہ دی بارگاہ چ بیٹھ کے سچی توبہ کر، مصلی بچھا. اللہ اکبر. رب دی بارگاہ چ منگو نا، اے بھی نہیں دعا منگو تے بس نہ. بزرگ فرماتے رب دی بارگاہ چ منگو نا عرضاں کری جاؤ، کھیڑا کرو. سادے لفظاں چ بار بار عرضاں کرو مالکا جو تیرا داری ہے وہ رب سندا سب دیے پر مندا کسے کسے دی، پر انہاں دی مندا ہے جیڑا رب دے پیارے اللہ دے ولیاں دا او دے حبیب دے انہاں پیارے وسیلہ دے کے جدوں منگدا ہے تے رب پھر منگن والے وال نہیں دیکھدا، اپنے پیاریاں دی نسبت نوں دیکھدا ہے، جھولیاں بھر دیندا ہے سارے کچھ. پر کوئی منگی تے صحیح نہ بیٹھ. اگر کروڑا گناہ بھی ہون، کروڑ ہا گناہ نے، اللہ اکبر، بیٹھ کے مالک دی بارگاہ چ توبۃ النصوحا پکی توبہ بندہ کر لوے. ایسی توبہ جے تو بعد گناہ کرنا بہت مشکل ہو جائے. کتنا مشکل ہو جائے جتنا دودھ چون تو بعد تھنا چ بھیجنا مشکل ہو جاتا ہے. اتنی مشکل پکی توبہ انسان کرے گا، کروڑ ہا گناہ ہون گے، کروڑ ہا گناہ ہون گے،
اللہ دی بارگاہ وچ بیٹھ کے آنسو بہا کے اور زبان اور دل دی بات ایک کر لے. اللہ دے کروڑا گناہ اگر ہون انسان دے، انسان سچی توبہ کرے مالک دی بارگاہ چے، زبان اور دل دی آواز ایک کرے اور خوف خدا اور محبت نہ اپنی اکھاں چ آنسو نکالے گا. جدوں او دی بارگاہ چ اپنی عرضاں پیش کرے گا، او پڑھیو ایک دی محبت اتنی با کمال ہے کہ والدین دی محبت میں کوئی جان نہیں سکتا، والدین دے پیار نو کوئی جان نہیں سکتا. اللہ اکبر کہ کتنی اللہ نے دل چ محبت رکھی ہے، کتنا پیار رکھے، کتنی شفقت رکھی ہے. اللہ اکبر کہ ایک دی محبت نو کوئی نہیں جان سکتا. تے جڑا مالک کریم اپنے بندے نال 17 ماں جنہ پیار کرتا ہے، اور اگر کوئی ماپیاں کو رو کے منگے گا، دسو یار جڑے اولاد والے نے، اگر جتنا مرضی کوئی والدین مضبوط ہوئے پر اولاد دے آنسو تڑپا دیندے نے والدین، اولاد دے آنسو والدین تڑپا دیندے نے. لیکن جو ایک دی محبت ہے تڑپا دیندی ہے. تے جدو بندہ اللہ دی بارگاہ چ اپنے گناہاں دی رو رو کے معافی منگے گا تے اگے تو نیکی دی توفیق بھی منگے گا تے رحمت الہی کیوں نہ جوش وچ آوے گی، رحمت الہی کیوں نہ جوش وچ آوے گی. اوے اے ندامت دا آنسو خوف خدا چے نکلے ہویا آنسو، ارے ڈگدا تے بارے تو اندر نو دیندا ہے صاحب خدا. اللہ اکبر صفائی من دی کر دیندا ہے، تن دی بھی کر دیندا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور میاں صاحب سرکار فرمایا کہ رونا دل دی او میل گواوے تے وچھڑے یار ملاوے. رون والا بندہ یارو تے دوزخ موڑ نہ جاوے. صاحب اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے، رب دی رحمت. اللہ اکبر. اور دوسری بات فرمانے اللہ دی رضا چ راضی رہے بندہ، اللہ دی رضا چ، اللہ دی رضا وچ بندہ راضی رہے کہ جے مالکا جوڑا تو دیتا ہے تیری شان ہے، اے مالک جو تو عطا فرمایا ہے یہ تیری مہربانی ہے. مالک دی جو رضا ہے بندہ وچ راضی رہے. ایک میرے دوست نے لاہور عمرے شریف تے گئے، وہ آ کے دسن کے ایک مائی نا بہت روے خانہ کعبہ شریف بیٹھ کے جدو پاکستان جو گئی سی. تو مالکا جو میرے تن لگی ہے نا، یا میں جان دی یا تو جان دی، دکھ تے دکھ ہی ہوندا ہے نا. سب تو بڑا سکھ اولاد والا تو دکھ بھی اولاد والا. مالک اولاد دے ادب والی دے تے حیا والی دے. اللہ اکبر. اے دولت اصل نے ادب حیا جتے ہے وہ تو سب کچھ ہی. اور اولاد با ادب با کردار ادوں بنے گی جدوں اولاد نو لقمہ حلال کھلایا ہوئے گا، سچ سکھایا ہوئے گا، اولاد ادب سکھایا ہوئے گا. اگر تو اپنے اولاد نو کوئی کسی دی اولاد بے ادبی کرے تے تو اگوں خاموش ہو جائے نا، کل نو اگ تیرے وال مڑ سکتی، اگ تیرے وال مڑ سکتی. اج تو نہ انگر اگ بھر رہے ہیں. ارے اولاد ادب سکھا. ادب اے نہیں کہ فقط اپنا ادب نہ، جڑا بڑا ہے او دا ادب سکھا، چھوٹا ہے انہاں پیار کرنا سکھا. اللہ او مائی بات کرے کہ مالکا جڑا میرے تن لگی ہے نا، یا میں جانا یا تو جانے. وہ کہندے کہ میں اسی نے اماں کو پوچھا اماں کی گل ہے، اماں کی گل ہے. میں بڑا اصرار کیتا، پوچھا اماں کی گل ہے. اماں نے اپنی درد بڑی کہانی سنائی. چند لفظاں چ میں عرض کراں. اماں نے کہا کہ بس میرے مالک دا کرم ہے، بس میں جانا یا میرا مالک جانے. خانے کعبہ شریف بیٹھ کے کہ میرا ایک بیٹا سی، میں دی شادی کیتی، میرے 3 بیٹے سن، شادی کیتی، ایک ادھا سال گزریا. میری بہو بہت اچھی سی اور مائی نہ 3 بچے جوان بھی سن. دسے 3 بچے جوان سن. مائی نو اٹھائی پھرنا. مائی نے بات سنائی، کہندی کہ میرے پہلے بیٹے شادی کی، میری بہو بڑی اچھی سی، انہیں آ کے بڑی خدمت کی تھی. میرا نہ کرنی خدا دی میرا بیٹا فوت ہو گیا.
میں کہ انہوں نے کیا رشتہ دار کیا تھوڑی بڑا سونا نبھا ہے اس بچی نہ یہ بھی دیانی ہے تھوڑے گھر دی تے دوسرے بیٹے نہ کر دو اسے کر دیتا کرنے خدا دی ایسی ہوئی کہ سال بعد وہ بھی فوت ہو گیا بڑے پریشان حتیٰ کیوں کہیں وہ مائی کہے کہ میری بیٹی نو کئی رشتہ دار اور کئی ساڑھے قریبی کہنے کے ہے ہی منحوس یا ایہو جی لفظ کہنے کے ہے ہی عجیب ہے یہ پیرا ہی عجیب ہے یعنی کہ ایہو جی بات کہنے لیکن وہ بھی بڑی پریشان مالک دا جو عمر سی اخیر قصہ مختصر کہ انہوں نے کیا چل جو دو تیسرا دا بھی کاری دے ہوگا میرے تیسرے بیٹے دا بھی ہو گیا مالک دی رضا مان لئی اسی مائی کہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہویا سال گزر جاتے میرا وہ تیسرا بیٹا بھی فوت ہو گیا ساری دنیا سانو وہی تانے مانے کہ انہوں نے ایک کوئی کمے لگے آ گل آ بات بڑی پریشان زندگی سب سے بڑا یہ روگ کہ کیا کہیں گے لوگ کی کہن گے بڑا روگ ہے بعض بندے لوگاں نو اپنی پھوپھا مکھاؤن واسطے یا دکھ کئی معاملے واسطے کئی لوگ نک بچاؤن واسطے لک چڑھا لیندے نے کئی بیچارے پریشان دنیا رکھن واسطے وہ پڑھیو نہ رب راضی ہوئے تے کل راضی تو مائی کبھی تیسرا بیٹا میرا فوت ہو گیا دنیا نے بڑیاں باتاں کی وہ بچی بڑی اچھی سی اصلی رب دی رضائی مان کے بیٹھے کھویا یہ کہ مالک دا جو میرا بیٹا فوت ہویا نا تو میری بہو امید نال سی مالک دا کرم سی وہ امید نال سی میری بیٹی وہ میری بہو کہ ہویا کی جدوں ولادت دا معاملہ قریب آیا اللہ رب العزت نے منو 3 پوترے عطا کیتے تینوں اسلام تو خیر و عافیت دے نال بڑے میرے خدمت گزار آکھیا کہ اتنا بڑا دکھ سی کہ وہ میرے تینوں بیٹے جوان ہتھاں چ گئے اے دکھ سی یا میں جانا یا میرا رب جانے پر میں رب دی رضا تے راضی ہو گئی مالک تیری رضا جوئے لیکن مالک نے منو اجر عطا فرمایا کہ مالک میرے 3 بیٹے دنیا تو گئے اللہ رب العزت نے منو 3 پوترے عطا کیتے تے اے جڑے پتر نے نا اے میرے پتر نہیں بلکہ میرے پوترے نے جڑے منو چکی پھر دے نے صاحب جناب اللہ اکبر اللہ نے منو ایسا کرم کیتا کہ مالک نے ظاہری دولت بھی عطا کی تھی اور مالک نے اپنا بودا بھی بخا دیتا اللہ اے رضا تے رکنا اوکھا بڑا ہے پر جو رک جاندہ ہے نا اللہ رب العزت ان دونوں جہان دیا مہربانیاں عطا فرما دیتا ہے کتنا اے رضا پہلی بات ہے کہ بندہ یہ بات یاد رکھے کہ میرے مالک دی رحمت امید رکھے دوسری بات سی کہ بندہ مالک دی رضا چ راضی رہے مالک دی رضا وچ تیسری بات ایک مختصر انداز اور انشاءاللہ بات کو اختتام طرف لے کے جائیے کہو نا سبحان اللہ اللہ اکبر پھر کہو نا سبحان اللہ اللہ رب تیسری بات بزرگان دین فرماندے نے توجہ میری طرف تیسری بات بزرگان دین فرماندے نے کہ تو اس ایمان اور عقیدے نو اپنی زندگی چ رکھ کہ میرا رب میرے نال ہے میرا رب میرے سارے بولو میرا رب میرے نال ہے تے جے رب جے دے نال ہوے او دے نال تے سب کچھ گھیرا پے اے جڑی کیفیت اے جڑی ادراک اے فہم کہ میرا رب مینوں ویکھ رہا ہے کتنی بڑی دولت کتنی بڑی لذت ہے اللہ اکبر ایک بادشاہ دا واقعہ اللہ اکبر او دے نا کوئی ایسا میاں بیوی دا معاملہ ہویا اس بیوی نے کیا تو دوزخی ہے اگوں نے کہہ دیتا اچھا اگر میں تو جنتی ہاں اگر میں دوزخی ہاں نا اگر میں دوزخی ہاں تو تینوں مکمل طلاق تینوں 3 طلاق توجہ میری طرف کہو نا سبحان اللہ اگر میں دوزخی ہاں نا تو تینوں 3 طلاق تو بعد چ جدوں معاملہ ذہن چ آیا ہن کی پتہ بندہ کیڑا جنتی ہے تو جو ہے نا کی پتہ کیڑا بندہ جنتی ہے معاملہ چلدا ہن کی کسی دے بارے کوئی کی دسے جنتی ہے کہ نہیں بعض بندے ظاہری طور تے بڑا عمل کردے نے آخر تے آ کے یہو جہا کام خراب ہوندا کہ سارا بعض بڑے گناہ گار نے اخیر تے آ کے یہو جی نیکی کردے کہ ساری گل بن گئی ہن کسی دے بارے کوئی کی کہہ سکتا ہے مسئلہ امام شافعی کو آ گیا آپ نے فرمایا میرے کو تنہائی چ آ میرے کو تنہائی چ آ پھر میں تینوں مسئلہ دسدا آپ نے پوچھا کہ کدی ایسا وقت آیا کہ تو گناہ دے قادر ہو گیا گناہ کر لگا تینوں
ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, لیکن تو اللہ دے خوف تو پیچھے ہٹ گیا. کدی ایسا معاملہ ہویا؟ ان کا بالکل ایک بار زندگی میرے معاملہ ہویا کہ میں بادشاہ سی، میری ایک کنیز سی کم کرنے والی، وہ خوبصورت سی ظاہری طور تے، تو میرے وہ معاملہ خراب ہویا. تو میں سی یا وہ سی، میں قریب جو جان لگا نا، میں انہوں یہی کیا، اے بندے خدا اللہ تو ڈر. خود یہ بات کہنی سی، اس وقت میں خود سی، میں بادشاہ امر سی، میں جو مرضی کر لینا، میں کسی نے پوچھنا بھی نہیں سی. لیکن جب اتنی بات کہی میں تو کب کبھی تاری ہو گئی. خوف خدا خشیت الہی نہ میرے اوپر اس قدر کب کبھی تاری ہوئی کہ میں اس گناہ تو خود نہ اپنے خوف خدا کا غلبہ ہو گیا میرے اوپر، اور میں درد مارے کندھا میں پیچھے ہٹ گیا. اللہ میں اس وقت میں خوف خدا دی وجہ تو میں یہ معاملہ چھڈیا. تو امام شافعی آ کے فیصلہ کی دیتا، اور میں یہ نکاح باقی ہے، طلاق نہیں ہوئی. اور میں کیوں کہ جو اللہ تو ڈر کے گناہ تے قابض ہوئے، اللہ تو ڈر تو گناہ چھوڑ دے گا، اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے سارے جنات. اللہ اکبر، او دی رحمت، اللہ اکبر. اور اے جدوں ایمان و عقیدہ ہوئے کہ مالک مینوں ویکھ رہا ہے تے کڈی بڑی بات ہے. اللہ اکبر. تو صاحب وہ اپنی زندگی نو ہر وقت ہمہ وقت، اور یہ بات یاد رکھو کہ میرے آقا علیہ السلام دی حدیث دا مفہوم ہے، میں پیش کراں نہایت توجہ نہ. حضور دی حدیث سے فرمایا من صامت نجا، او کما قال علیہ السلام. حضور فرمایا جو خاموش رہ گیا نجات پا گیا، جو خاموش رہ گیا نجات پا گیا. نہایت توجہ نے بات سن لی. خاموشی نجات ہے. اگوں گفتگو دیاں چند قسماں نے. پہلا کلام وہ ہے جڑا 100% نقصان دہ. دوسرے نمبر تے کلام وہ جڑا 100% فائدہ. تیسرا کلام ہے فائدہ بھی تے نقصان بھی. چوتھا کلام وہ نہ فائدہ نہ نقصان. کوئی نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تسی بولو نہ بولو، بیان تے جاری رہنا ہے. بولتے رہو گے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو تاں بھی ٹھیک ہے. اللہ اکبر. بولتے رہو گے تو بڑی چنگی گل ہے. کی کہنا ہے سبحان اللہ. کوئی ایڈا مسئلہ مجھے پتہ ہے گرمی لگ رہی ہے پر کوئی نہیں. خیر میرے محفل تو بغیر ہی تو لگنی سی نا، جو ہے ہی گرمی ہے نا جی. کہو سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو جڑی عشق دی گرمی نو تازہ کرو تو انشاءاللہ ہو سکتا، کیونکہ سانو تو نہیں لگ رہی، پکھے چل رہے ہیں، لگ دے تانوں رہی ہے نا، ہے نا. تو اس تو تھوڑا بھی احساس ہے، پر گل دا مقصد ہے گل یاد رہے گی تو انشاءاللہ مزہ زیادہ آئے گا. کہو سبحان اللہ. گفتگو دیاں 4 قسماں نے. پہلی کی سی 100% گناہ. یار بولتے پاؤ نا، یہ تو پکا ہی ہو گیا. دوسری وہ جڑا 100% فائدہ. تیسری وہ جڑا فائدہ بھی تے نقصان بھی. چوتھی ہو کہ جدا نہ فائدہ نہ نقصان. پہلی گفتگو جدا 100% گناہ. اکثر بندے گل کر رہے ہوتے گال کر دیں بلا وجہ. کئی مرتبہ جناب گل ہوندی ہے بھی گال کٹ کے وہ مری کی جی تکیہ کلام ہے جی. حضور دی حدیث دا مفہوم ہے کہ ایمان والے نو گالی دینا فسق ہے. ساڈے تے کئی درویش ایسے نے جناب، اللہ حافظ جناب، گلاں کر دے دیہاڑی چ اگر انہیں کول نال ترو نا تے 100 گالاں تے ایویں ہو جانیاں. گل نہ گال کی بلا وجہ کوئی مقصد گل کرن دا. انسان اپنا محاسبہ کرنا چاہیے میں کتنا بغیر وجہ تو گال کر کے گناہ اپنے ذمہ لے رہا. ایک ہے جی بس ویسے گل منہ نکل گئی، میں کوئی چنگی بندہ کٹ لیتی وہ گل صحیح نہیں، ماڑی منہ نکل رہی ہے. گل تے جناب گل کر چنگ کئی ہاسدیاں سے گالاں کٹ دیں گے. ایڈی متوجہ پڑھو 100% گناہ. دوسری وہ گفتگو جہاں 100% فائدہ. وہ کیڑی گل ہے؟ اللہ رسول والی گل ہے، کوئی سونی مت والی گل ہے.
کہ اللہ اکبر کوئی سچی گل مت والی گل جڑی اللہ رسول دی ذکر والی گل مالک دی محبت والی گل مالک دے پیار والی گل ہے جس گل نہ گل بندی ہے اللہ وہ بھی جے مالک مہربانی کر دے جناب تیسری بات کر بعض اوقات گل سچی ہے لیکن کسی دل آزاری نہ کر سچی بات ہی ہوئے لیکن سچ بھی اس انداز نہ پیش کر اللہ اکبر کہ میں سچیاں کرنا تا کوڑیاں لگ دیاں نے میں بھائی کر کے تو گل سچی کریں تو کوڑی تے ہوندی کوئی نہیں جڑا اندروں جھوٹا ہے کوڑی تے انہوں لگنی ہے نا بندہ غصے والا ہوئے پر کسی گل تے ہوئے کسی اصول تے ہوئے پر میری ایک والدین گل یاد رکھن اولاد نہ نقلی غصہ کرو اصلی پیار کرو نقلی غصہ کرو اصلی پیار کرو اور بعض کا جو اسی بالکل 7 سال تک بچے نو کدی دبکا نہ مارو سخت دبکا نہ مارو پیار برا اچھے انداز دیکھو نا بچے دی کتنی فیلنگ نے بچے نو چھوٹا بچہ ہوئے نا لیکن منا بیٹا اس طرح اگر اسی لاڈ بچے نا سیانے بندے دی بولی بدل جاندی ہے نا چھوٹے بچے نے اسے کتنا پیار کر دیتا یہ نہیں کہتا تیرا کی حال ہے کی ہے تو ٹھیک ہے ادھر کہی نہیں کیا حال ہے بیٹا ٹھیک ہو ہے نا تاڑی سبحانہ تو سبحان اللہ صدقے جائیے یہ ہو جائے تیرے رشاہ تو سبحان اللہ بولنا ہی ڈاک ہویا پہ جناب اور بات ہے کہ فیلنگ بچہ پیدائش تو بعد 7 سال تک عمر ایسی بچے دی فیلنگ بڑی تیز ہوندی ہے بچہ محسوس کرتا ہے اور چائنا دی وزارت تعلیم نے قانون پاس کیتا ہے اور یہ 7 سال تک بچے نو پڑھانا ضرور ہے لیکن امتحان نہیں لینا صلاحیتیں بڑھ رہی ہیں بورڈنگ ذہن تے نہیں آن دینی ذہن تے بوجھ نہیں آن دینا کیوں بچے ذہنی صلاحیتیں کمزور ہو جائیں گے بچے کی تیزی آ جائے گی برداشت کی کمی آ جائے گی اگے انہوں نے باقاعدہ یہ اوپر انہوں نے ایک اپنے افراد بٹھائے ایک میٹنگ کی تھی وضاحت کی تھی کہ بچے انہوں نے مستقبل جا کے بہت بڑے کام کرنے نے چھوٹی عمر سے کسی کیوں انہوں نے ذہن تے بوجھ پا کے 7 سال تک بچہ رزق حلال کھلا بچے نو سچائی دس اور بچے نہ ادب نہ پیشا پیار نہ پیشا بچے نو اس انداز نہ کیوں ادب پیار محبت کر اور بچے اکثر سکولوں دوڑ جاندے نے کدی گھروں نہیں دوڑ دے اور گھروں بڑے شاد و نادر دوڑ دے جڑے اکے ہوندے نے اور کئیاں نو جناب کئی دوڑ دے نے انہوں رج پچدا نہیں کوئی لڑائیاں دو ہی نے نا ایک رج دی ایک بھوک دی لڑائی ماڑی رج دی موت ہی ماڑی ہے کوئی نہیں سمجھائی سبحان اللہ جو سویرے کہنی ہے ایک گل اور کر لیے سبحان اللہ جو کہنی ہے پر سویرے کہنی ہے ٹھیک ہے نا کم سوکھا کر لیے نا کم اوکھا نہیں نا کرنا آپ تو ہوں تسی گل مجھے پتا مان لینی ہے یہ گل تسی مان لینی ہے اچھا جی تو بات ہے کہ 7 سال تک اپنے بچے نو پیار کر دبکا مارنا ہے تے پیار برا مار کہ تیرا دبکا بھی تینوں نیڑے کرے اگلے 7 سال کوشش کر اپنے نال رکھ اور اپنے نال رہ کے بچے کسی دے بارے بے ادبی نہ سکھا تربیت کر ادب سکھا محبت سکھا کسی سجے او لڑائیاں تو تیرے تن ہوئیاں نا اپنے تک رکھ پر گاں سجے کھبے دا ادب دس ادب والی زندگی بڑی بڑی زندگی ارے علم واسطے عمل ہے عمل تو بغیر علم دا فائدہ نہیں عمل واسطے اخلاص ہے اخلاص خلوص خالصتاً للہ وللرسول عمل ہوئے عمل وچ اخلاص ہوئے کہ دنیا نو پاؤن واسطے نہیں رب دی رضا واسطے اور اخلاص تو اگلی منزل ادب ہے اللہ رسول دی بارگاہ ادب اور ادب دی زندگی جیڑا بندہ ادب تو خالی ہے علم تو بھی خالی ہے عمل تو بھی خالی ہے اخلاص تو بھی خالی ہے کیونکہ جیڑا بندہ مخلوق خدا نو ماریا جانے گا مخلوق خدا نو کم تر جانے گا وہ سجدیاں سے بھی کدی مزہ لے سکتا نہیں کیونکہ سجدے سے مزہ انہوں آوے گا جیڑا رب دی مخلوق نہ پیار کرے گا اور اپنی اولاد اور جدوں والدین توجہ بھی جدوں والدین اپنے بچے دی 7 سال تک تربیت کرن گے اور اگلے 7 سال اپنے نال رکھن گے بچہ 14 سال دا ہو گیا
تو بچے نو جو تو تربیت اتنی مضبوط کر دیتی پھر بچے نو جو مرضی لے کے دے موبائل کہے تے لے دے جو مرضی کہے تے لے دے اسی نہ بچے نو کوئی تربیت نہ گل نہ بات پھر موبائل نیانا اج پڑھنا 8ویں چ دیا ہوندا 9ویں چ تے وقت پایا ہوندا میں لینا بھی ٹچ تے او دی ضرورت ان ٹچ دی بھی نہیں ہوندی تسی میری ایک گل ضرور مننی ہے نا اوپر کیڑی کہ صبح نو بھی کہہ دیو ہے نا وہ بچے دی ہجے ضرورت یہ بھی نہیں ہوندی توجہ کہ ان ٹچ موبائل لواں وہ بٹنا والا تینوں لے دیں ٹچ تے موبائل میرے بیٹو موبائل ایک خنجر ہے چھرا ہے پاواں انہاں تو سیب کٹ سبزیاں کٹ تے کھا پاواں اپنے مار لا وہ جدو کچے ذہن نو اج کل نیانے دیکھو نا متاں بجیاں پئیاں نے موبائل لے کے جناب ہو کے کان چ واجن عجیب انداز میں جناب رات 2 بجے تک جناب کئی کہن گے جی بھائی موبائل لے تو رات ہوں سوندا ہی کوئی نہیں میں کہ ہوں یار پیکج مکے تو یا نیند کا غلبہ آئے کوئی کام نہ یہ جان چھوڑ سکتی یہ گل تو اور کوئی نہیں اکثر جواناں دی زندگی وہ پتہ نہیں ٹک ٹاک دی بیماری چڑھ گئی ہے جناب اتوں جناب وہ عجیب قسم دے ادھروں وال کوئی نہیں ادھروں وال کوئی نہیں تے مت بجی پئی ہے برے حال نہ گل نہ بات جناب کوئی زندگی دا مقصد کہ سیانے جی کو بہنا کوئی نہیں وہ سیانے جی دی گل بھی سیانی ہوندی ہے تے جدوں اور ٹک ٹاک دی بیماریاں چڑھیاں پئیاں جدوں موبائلاں دی گروپاں دی بیماریاں چڑھیاں پئیاں ہن فائدے بھی بڑے نے پر جدوں تو تربیت مضبوط کیتی ہوے گی اور نسبت سچیانہ ہوے گی تیرا دوواں جہاناں چ خوشیاں مالک عطا فرمائے گا اللہ اکبر اے 5th جنریشن وار ہے کہ بغیر ہتھیار تو وار کرنا تو اس تو کہ نیکاں لوگاں دے قریب آن دا اور نیک محفلاں چ آن دا مقصد کی ہے کہ مالک دی کوئی محبت دی ایک گل بھی انسان دے اندر بیٹھ جاوے گی مالک بڑیاں برکتاں عطا فرماوے گا اللہ اکبر تو صاحبو میں بات جلدی دور چلی گئی تو بات کرنا مقصد ہے کہ اسے اپنی زندگی نو عشق رسول اور اولیاء کاملین دے خاص طریقے تے لے کے آئیے اور چوتھی بات جدا نہ فائدہ نہ نقصان نہ فائدہ نہ نقصان اس گفتگو ایسی کرو معیاری گفتگو اور آج کل دے جناب نا رشتہ دار تو جو ہے نا دعاؤں چ یاد کوئی کرتا ہے رشتہ داری چ دیکھ لو نا دعاؤں چ یاد کوئی کرتا ہے آج کل لوگ دعاؤں چ یاد کٹ کرتے چگلیاں چ ود کرتے کوئی نہیں سبحان اللہ جنہیں ہون نے کی سویرے دور کبے جا دربار کے کھلو کبے جناب تاکہ زیادہ برکتہ ہون جناب ہے نا تو بات ہے کہ زندگی نو عشق رسول اور جتنے ارادہ فرماؤ کہ کم سے کم سے نماز دا ارادہ کریے اور عرش شریف دی محفل تے انشاءاللہ اس وری بھی آئے ہو تے اللہ مڑ بھی توفیق دے وے مالک کریم ان بزرگاں تو فیل قانون خیراں عطا فرماوے مڑ کے جڑا بھی درویش محفل شریف چ آوے سر ڈھک کے بیٹھے آئے قرآن شریف پڑھے مزارات آن دا مقصد ہے کہ جڑی شے بزرگوں پسند بندہ وہ کرے جو مست ملنگی ماحول ہے بزرگوں کا طریقہ نہیں طریقہ ہو جڑا اللہ رسول کی محبت والا ہے مالک دے پیار والا طریقہ ہے اور جو کئی جناب درباراں تے جاندے نے جناب پتہ نہیں کی اس معاملے کر کے آندے نے ایسے ویسے معاملے یہ بزرگوں کا طریقہ نہیں دربار تے جانا مقصد کی ہے تو قرآن شریف پڑھ اے نہیں جا او دی چگلیاں کر او دی چگلیاں کر او کئی ملنگ اپنے آپ تو ہی تنگ برے حال جناب کدی کیڑیاں کدی او چرساں تے پنگاں دی عجیب قسم دا اے صاحب مزارو تکلیف دے رہے ہیں ایسے لوگ یہ فیض دا کوئی معاملہ نہیں یہ تکلیف دے دا معاملہ ہے کیونکہ فیض انہوں ملے گا جڑا بزرگاں دے طریقے دے چلے گا جڑا بزرگاں نے دسے طریقے دے چلے گا فیض حاصل وہ کرے گا کیوں یاد مناؤ بزرگاں دی کوئی یاد مناوے سارے ملک نو کھانا کھوا لوے یہ یاد ہے تو فیض ملے اس یاد بزرگاں دی مناوے گا ثواب پا لوے گا کس نے رب توفیق دیتی کہ اپنے باپ کو یاد کر رہے اپنی والدہ نو یاد بزرگاں دے یاد سے کوئی اہتمام کرے قرآن شریف پڑھ رہا اور اہتمام کر رہا ہے کھانے دا تام و قیام و تام کر رہا ہے ثواب ملے گا لیکن فیض کی ہے اسی بزرگاں دے طریقے تے چلنا گے رب سنو ثواب بھی عطا فرماوے گا فیض بھی عطا فرماوے گا اللہ اکبر ہر چیز عطا فرماوے گا
اللہ اکبر. میرے بادشاہ کریم سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا جیڑا بندہ رب دی بندگی دے لائق نہیں او تیری دوستی دے لائق کوئی نہیں. دوستی اونا کر جڑا رب دی بارگاہ دا وفادار ہے کہ فرمایا اونا دوستی کر. فرمایا تینوں دوستی دا تینوں مول دنیا چ بھی پوے گا آخرت چ بھی پے جاوے گا. آ سجنا جے تو سجنا جے تو سجنا تے بن سجنا نہیں سجنا. جس جس پیر میرے نو تکے باڑ چراغ عشق دار میرا تیرا روشن کر دے سینہ. کلا ہاتھ ایک دے نہیں دھپدا ایک دوجے نو دھوندا. بھائیاں باج محمد کون کسے نوراندا تے جتھے آمن اوے جامن ہووے اتھا رکھیے پاک نگاواں رکھیے پاک کعبے وانگر سمجھئے اسے نو اتھا رہیے بین پراواں پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا سچ لا الہ الا اللہ محمد سرور صلی علی پڑھو لا الہ پڑھ کلمہ نورو نور ہووے پڑھ کلمہ ہووے دکھ دل دا سارا دور ہووے دکھ دل دا دور ہووے جے جانا وچ حضور ہووے جے جانا وچ حضور ہووے پڑھو لا الہ
جے ہوویں کدے دلگیر میاں تیری مدد کرن پنج پیر میاں تیری مدد کرن پیر میاں سانو دسیا پیرے امیر میاں سانو دسیا پیرے فقیر